راجہ صدف نعیم، اسلام آباد۔ آپ کی نظر کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، از راہ کرم ان کا تفصیلی جواب بیان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طریقوں سے آزمائش میں کیوں مبتلا کرتے ہیں جبکہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار بھی کرتے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مومنین کو آزمائیں گے۔ مومنین کو آزمائیں گے، اور کتنی چیزوں سے آزمائیں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے من الخوف والجوع، فیئر، خوف مبتلا کیا جائے گا، آزمائش ہوگی۔ آزمائش خوف سے کیا ہوگی کہ کسی خوف کی وجہ سے یہ پیچھے تو نہیں ہٹ جاتا رب کے راستے سے۔ جوع، بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، فاقہ کشی ہوگی۔ لیکن یہ پرانی باتیں ہیں، اب دنیا کہیں اور چلی گئی ہے، یقیناً اللہ نے اب آزمائش کے طریقے بھی مختلف کر دیے ہوں گے۔ اس کے بعد کہا کہ نقص من الاموال، کہ آپ کو مالی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے وہ، والانفاس، جانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، والثمرات، اور جو آپ کے پاس دھن دولت ہے، پہلے کھیتی باڑی کرتے تھے نا تو ثمرات کہا، کیونکہ وہی سب سرمایہ ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کہا ہے وَبَشِّرِ الصابرین، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی اس ہر آزمائش میں صبر اور شکر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے مقام اور مرتبے بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ آزمائش اللہ کیوں لیتا ہے؟ آزمائش کو امتحان کہتے ہیں۔ اب ہم جب اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں اور ہم پہلی جماعت سے دوسری جماعت میں جاتے ہیں تو ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ امتحان کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ جو ہم نے پڑھا ہے کیا وہ ہم نے سیکھ لیا ہے اور یاد ہے؟ جس نے سیکھ لیا ہوتا ہے وہ جواب لکھ دیتا ہے، اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 سال جو یہ پڑھتا رہا ہے اس نے وہاں سیکھ لیا ہے۔ یہ امتحان ہے، صحیح جواب دیتا ہے تو وہ اگلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنین کا امتحان لیتا ہے کہ ایمان کی جو تعلیم ہے، ایمان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے صبر کرنا ہے، اس دین پر قائم رہنا ہے، کوئی بھی حالات ہو جائیں، تنگ دستی آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی مر جائے، اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ تمام آزمائشیں کرتا ہے تاکہ ہم وہ دیکھ سکے کہ جب خوف اس کے اوپر آیا تو اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ چینج تو نہیں کیا۔ تو یہ امتحان اس لیے لیے جاتے ہیں کہ جو تجھے سبق پڑھایا گیا ہے وہ سبق تجھے یاد ہے یا بھول گیا ہے۔ جن کو یاد ہوتا ہے وہ امتحان میں وہ سبق سنا دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رہ گئی بات 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ جب تیرے سارے امتحان لے لے گا نا، اس کے بعد 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے گا، اس سے پہلے تھوڑی کرے گا۔ اللہ سارے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار نہیں کرتا۔ آپ کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے جن کو اس نے ٹھوک بجا کے دیکھ لیا ہے، جن کو انہوں نے امتحان اور آزمائش کی بھٹی میں ڈال کے جلا جلا کے کندن بنا دیا ہے، جن کو امتحانوں میں، جنگلوں میں اس نے آزمایا ہے۔ کوئی خواجہ غریب نواز بن گیا ہے، کوئی نظام الدین اولیاء بن گیا ہے، کوئی داتا علی حجویری بن گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے 10 20 36 40 سال آزمایا ہے، اور آزمانے کے بعد ان کو اپنا دوست بنایا ہے، اور دوست بنانے کے بعد کہا ہے لا خوف علیہم ولہم یحزنون، اب میں نے ان کو آزما لیا ہے، اب ان پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ اب ان کو کسی چیز کے جانے کا غم ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحنو اقرب الیہ، کہ میں ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب اگر عام ایرا غیرہ نتو خیرہ کلو فقیرہ اپنے آپ کو اس مقام پہ ثابت کرے تو پھر بیوقوفی بن رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی شارک سے قریب تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ تو انہی کی شارک سے قریب ہے نا کہ جنہوں نے اللہ کو اپنے اندر بسا لیا ہے، جنہوں نے نہیں بسایا ہے وہ تو سراپا شیطان بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان کے درجات تیرے بلند کرتا رہے۔ بغیر امتحان کے آپ دنیا میں بھی کسی اسکول یونیورسٹی میں آگے نہیں بڑھتے، تو اللہ کے اسکول میں آگے کیسے بڑھیں گے بغیر امتحان کے؟ تو یہ جو امتحان اور آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ تجھے ثابت قدم دیکھنا چاہتا ہے، اور جب تجھے ثابت قدم دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ صابرین کے لیے اب خوشخبری ہے کہ ان کا درجہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا کس کو ہے؟ اللہ کی آزمائش اس وقت تک نہیں ہوگی تیرے لیے جب تک تو مومن نہیں بنے گا۔ مسلمانوں کو اللہ آزماتا ہی نہیں ہے، کیوں؟ مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ مسلمان جب تعلق باللہ قائم کرتے ہیں، اللہ کی تار حبل سے جڑ جاتے ہیں، جو حبل محمد رسول اللہ سے چلی، مولا علی سے آگے نکلی، پھر غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، داتا علی حجویری، ان ہستیوں کے ذریعے وہ حبل اللہ آگے چلتی رہی۔ جو شخص ان حبل اللہ سے جڑتا گیا وہ تعلق باللہ حاصل کرتا رہا۔ مرشد کی نسبت ہی تعلق باللہ ہے۔ جب مرشد کسی کو اپنے قلب سے جوڑ لیتا ہے یہ تعلق باللہ کہلاتا ہے۔ اور جب تو مومن بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تجھے آزماتا ہے۔ مومن بننے سے پہلے تو تیرا شمار ہی نہیں ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ اللہ تعالیٰ سنی کو نہیں آزماتا، اللہ تعالیٰ شیعہ کو نہیں آزماتا، نہ اللہ وہابی کو بریلوی کو آزماتا ہے، اللہ امتی کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتا ہے۔ تو مومن بننے سے پہلے جو بھی تیری پریشانیاں مصیبتیں ہیں یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے، یہ تیری اپنی کارستانی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے نا، اللہ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے نا، اس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کے وہ جا رہا ہے، اور جناب وہ دبئی رکا ہے، دبئی سے اس نے لندن جانا ہے، راستے میں کوئی کرونا وائرس والا سامنے آ گیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ کرونا وائرس اس کو لگ گیا، اور بس اس کے اوپر یہ وبا آ گئی، عذاب آ گیا۔ اس میں تو نے تو کچھ نہیں کیا نا، خود بخود آ کے تجھے لگی ہے نا۔ ہاں، تو یہ آزمائش ہے۔ اور جو تو خود ہی الٹے سیدھے کام کرتا ہے اور تیرے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور تو ان کو اللہ کی آزمائش کیوں بولتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو بزنس کرنا نہیں آتا، نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی آزمائش چل رہی ہے۔ وہ بھائی اللہ کی آزمائش کیوں کہہ رہا ہے اس کو؟ بہت سے لوگ فاقہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ جوا کھیلتے ہیں، پیسہ ادھر لگا دیا، اب فاقہ کرنا پڑا، تو اب یہ اللہ کی آزمائش ہے یا تیری کارستانی ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھو تم مومن ہو یا نہیں، ذاکر قلبی ہو یا نہیں۔ اگر تم ذاکر قلبی ہو تو تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ اللہ کی آزمائش ہی ہوگی۔ اللہ کی آزمائش کے بغیر کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، کیونکہ تم مومن ہو۔ اور مومن بننے سے پہلے جو بھی تمہارے اوپر مشکلات ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، یہ ان لسٹڈ پرابلمز ہیں۔ ہاں، ان کو نہیں کہہ سکتے بھی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ تیرا اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، تو اللہ تجھے آزمائے گا کیوں؟ کیوں جی؟ تیرا اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جب تیرا اللہ سے تعلق بنے گا
تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے ٹیسٹ کرے گا نا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے میرے لیے کتنی پریشانیاں جھیل سکتا ہے, ہاؤ مچ ہی لوز می, اس وقت پتہ کرنا چاہے گا. ابھی تو تیرا اللہ سے تعلق ہی نہیں جڑا ہے تو اللہ تجھے آزمائے گا کیوں؟ TV, bringing light, love, and peace in your life.